اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی آیت اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اللہ فرماتا ہے لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جس زمانے میں آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اتنی تیزی سے آپ کے اوپر سے گزر جائے گا کہ آپ کو احساس تک نہ ہوگا، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جوان بوڑھے نظر آنے لگیں گے اور بچے جوان نظر آنے لگیں گے۔ وہ دور آئے آج، بچے تو ہمارے جوان ہو ہی چکے ہیں، جو 6 سال کے بچے ہیں 5 سال کے بچے ہیں جن کو حقیقت میں بچہ کہا جاتا تھا، اب کے زمانے میں وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ 8 سال کے بچے وہ بچے ہی نہیں رہ گئے۔ ساری اسکولوں کے حالات ہمارے پاس آئے دن نئی نئی خبریں آتی ہیں، تیسری جماعت کا 4تھی کلاس کا بچہ خطرناک قسم کے نشوں میں مبتلا ہے جو بڑے بڑے جوان بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو بچہ کہاں رہا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بچے جوان لگیں گے اور جوان بوڑھے، اور جوانوں کی حالت یہ ہے کہ سارے مزے اپنے بچپن میں اتنے کر لیے کہ جوانی میں طاقت ہی ختم ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کہ بوڑھاپا آ گیا، کمزوریاں آ گئیں۔ 30 سال پہلے کے دور میں 40 سال کو بھی جوانی کہا جاتا تھا، اب کے دور میں 40 سال تو بڑھاپا ہو گیا۔ 30 سال کی عمر کے بعد آج کے نوجوانوں کے جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں اپنے آپ کو برباد کر لیا، بچپن میں اپنے آپ کو ختم کر لیا، تو جو بچپنا تھا اس کو جوانی میں بتا دیا، اور جو جوانی وہ بڑھاپے میں، اور جو بوڑھے اصل بوڑھے ہیں جن کو 60-70 سال کی عمر ملی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے نعمت ہے۔ باقی قیامت کے قریب جو حالات ہیں وہ اس طرح کے۔ اور مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ زمانہ ترقی کرتے کرتے تمہیں ایسا سست اور کاہل بنا دے گا کہ تم کوئی کام کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، ابھی 10 سال پہلے 20 سال پہلے جو چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود تھی وہ اب غائب ہو چکی ہیں۔ خالی وقت اسے ملے تو نشہ بھی یاد آ جائے، خالی وقت اسے ملے تو عورتوں کی طرف میلان بھی بڑھ جاتا ہے، خالی وقت اسے ملے تو اس کو دولت لٹانے اور عیاشی کرنے کی فکر بھی سوار ہونے لگتی ہے۔ اپنے آپ کو کسی چیز میں مصروف کر لے، اور سب سے بہترین مصروفیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر پاک ہے۔ یہ سب سے بہترین مصروفیت ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس میں مصروف کر رکھا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام مصروفیتوں سے تمہیں آزاد کر دے گا، برائیوں سے آزاد کر دے گا۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور کیا ہی بہترین مددگار ہے، کیا ہی بہترین وکیل ہے۔ جس نے یہ کہا، اللہ فرماتا ہے اس کے فوراً بعد آیت آئی فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اللہ ان لوگوں کو اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا، ایسی جگہ جہاں کوئی برائی انہیں چھو بھی نہ سکے گی۔ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آگے بھی ہے دوسری آیت ہے نعم المولا نعم النصیر۔ جس نے یہ کہا، اللہ فرماتا ہے ان بندوں کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں لے جائے گا اور فضل میں لے جائے گا، ایسی جگہ لم یمسسہم سوء، جہاں انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ سکے گی، کوئی برائی نہ آ سکے گی۔ اسی لیے کثرت سے اپنے آپ کو مصروف رکھو۔ یہ جو محافل ہماری ہو رہی ہیں اللہ کرے کہ ہمیشہ قائم رہیں۔ ہم ہفتے میں 1 مرتبہ ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کرنے کے لیے۔ ویسے کھانا تو دن میں 3 مرتبہ اور کوئی تو 5 مرتبہ کھاتے ہیں۔ اپنے جسم کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، ہماری روح کے خیال کے لیے مجلسوں میں آنا ضروری ہے۔ یہ مجلسوں کی پابندیاں، اور اگر آپ اس کو ہی یہ سمجھ کر نہ چلیں کہ ہم نے 1 بار ہفتے میں ذکر کر لیا تو اب کافی ہے۔ ہماری گاڑی بھی جو ہے پیٹرول بار بار مانگتی ہے، اس کو جس طرح سے چلاتے ہیں اس طرح سے اس کی خواہش بھی ہے۔ روزانہ گاڑی کو اگر کہیں کھڑی کر رکھیں تو زیادہ پیٹرول نہیں لگے گا، لیکن چلتی رہے تو بار بار پیٹرول کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جو بستر پر پڑا ہوا ہے، ہر کوئی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، دنیا میں مصروف ہے۔ تم اپنے کھانے پانے بھی کر رہے ہو، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہاری گاڑی چل رہی ہے اور اس کو پیٹرول بار بار چاہیے۔ اور یہی جو ایندھن ہے، یہ پیٹرول ہے، اس کا کام یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ تمہارے جسم کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہاری فکروں کو بیلنس رکھنے کے لیے، تمہارے دماغ کو صحیح سلامت ایک نہج پر رکھنے کے لیے یہ ذکر کی محافل قوت دیتی ہیں۔
اگر اس ہفتے میں آپ نے ذکر کیا نہیں ہوا تو آپ اپنے ہی گھر پر سونے سے قبل بستر پر بیٹھ کر کیوں اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے؟ 5 منٹ 10 منٹ اس مولا کو پکار کر کے سونے میں کیا حرج ہے؟ لوگ موبائل دیکھتے، گانے سنتے، فلمیں دیکھتے ہوئے سو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو یاد کر کے سونے والا، میرے عزیزو، قرآن میں مولا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، اس فرمان کی تفسیر میں بزرگوں نے فرمایا اللہ کیسے یاد کرتا ہے بندے کو؟ اللہ بندے کو کیسے یاد کرتا ہے؟ جب تم اس کی یاد میں مصروف رہے، اپنے آپ کو بزی کر رکھا، اللہ تمہیں کیسی جگہ یاد کرتا ہے؟ فرماتے ہیں مفسرین کہ بندہ تو لوگوں میں اللہ کو یاد کیا، اور اللہ بندے کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان تمہارا ذکر ہونے لگتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں آج میرا ذکر کر رہا تھا۔ آج محفل ذکر سے جتنے نکلیں گے اللہ کریم ہمارا ذکر فرشتوں میں ضرور فرمائے گا، فرشتوں میں ضرور ذکر ہوگا کہ فلاں بندہ آج ذکر میں مشغول تھا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا بزرگوں نے، مفسرین نے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں یاد کرتا ہے جہاں فرشتے ہوں، فرشتوں کی محفل میں تمہارا ذکر۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دنیا میں زندگی میں اسے یاد کرتے تھے اور وہ تمہیں مرنے کے بعد قبر میں یاد کرے گا۔ جب دنیا تمہیں چھوڑ دیتی ہے تب اللہ تعالیٰ تمہیں یاد فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا مطلب یہ ہے وہ تمہیں یاد فرمائے گا، لیکن اس کے لیے کثرت سے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ تو بہرحال میرے عزیزو، قیامت کی نشانیاں جو ہم نے آج مختصر آپ کے سامنے رکھی وہ بہت تیزی سے تمہارے سروں پر آ رہی ہیں، اور تمہارے ہاتھوں سے بہت سارے کام اب چھن جائیں گے۔ ابھی آپ ترقیات میں خوشی سے بات کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں نا، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ سنا ہے ایسی کار آ رہی ہے کہ وہ اب بغیر ڈرائیور کے چلے گی، روبوٹ سے چلے گی۔ اس کو تو ہم خوشیوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ موبائل آپ بٹن کے دباتے تھے، کسی نے اگر خبر کر دیا کہ نہیں بعد میں صرف ٹچ کرنے سے آتا ہے تو آپ کہتے اچھا ایسا بھی آنے والا ہے۔ لیکن آپ کوئی کہے تو آپ کو کوئی تعجب نہیں، ٹچ اسکرین، کوئی تعجب کی بات نہیں، بنا ڈرائیور کے گاڑیاں آ جائیں گی۔ اس طرح ہوتے ہوتے نظام زندگی اس قدر بدل جائے گا، اس قدر بدل جائے گا۔ آج میری یہ بات نوٹ کر کے رکھ لیں، زندگی باقی رہی تو 10 سال بعد انشاءاللہ ہم ملاقات کریں گے، اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی، اور اس کے بعد پھر ہماری یہ باتیں میچ کر کے دیکھیں کہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا دنیا بدل چکی۔ اسی لیے میں کوئی بھوشمانی نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی کوئی جوتش بابا ہوں طوطا لے کر جو بیٹھتا ہے، یا تمہارے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کے کوئی فیوچر بولنے والا نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث سے جو قیامت کے قریب ہونے والے، رونما ہونے والے واقعات ہیں، میں ترجمانی کر رہا ہوں حضور کی حدیثوں کی، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے دنیا کے سارے سائنسدان جھوٹ بول سکتے ہیں، مدینے والے کی بات جھوٹ نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگلا دور جو آ رہا ہے وہ بڑا سخت ترین ہے۔ اب آپ دیکھیں، محنت سے آج ہر چیز سے محنت سے تمہیں نکال لینا ہے۔ میں نے تو لکھنے پڑھنے کی ایک مثال دی کہ تمہارے ہاتھوں سے قلم چلا جائے گا، تمہارے پاس سے کتابیں جو پرنٹ ہوتی تھی یہ بھی چلی جائیں گی، بس تم موبائل میں آڈیو کتابیں سنتے رہو۔ اور دور تو ایسا ہوگا کہ کچھ لکھنا بھی ہے وہ بھی ابھی آ ہی چکا ہے، وائس کمانڈ جو ہوتا ہے اس کو بولو وہ لکھ کر کے دے دے گا، تم اس میں موبائل میں جو بولو گے وہ ٹائپ بھی ہو جائے گا۔ تو جب آپ کے بولنے سے سب لکھ بھی جاتا ہے تو قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ قلم چھوٹ گیا تمہارے ہاتھ سے، یہ سب چیزیں چھوٹ جائیں۔ آگے اب دور کے متعلق پیشین گوئیاں بعض سائنسدانوں نے یہ بھی کی ہیں کہ بچے پیدا کرنے کے لیے شادی ہونا بھی ضروری نہیں۔ یہ دنیا کا پلان ہے، یہ میں فطرت خداوندی کو نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، لیکن دنیا یہ بھی چاہتی ہے کہ شادی کی بھی ضرورت نہیں، بچے ہم لیب میں پیدا کریں گے، لیبارٹری کے اندر ماں کی جیسے رحم دانی ہوتی ہے، بچہ دانی، آرٹیفیشیل اس کو تیار کر کے اس کے اندر کسی مرد کے نطفے کو رکھ کر اس کو وہیں پروان دیا جائے گا۔ نہ کسی یہ شادی کی ضرورت ہے، نہ کوئی عقد، نہ کوئی ایگریمنٹ، کچھ نہیں۔ جس کو بچہ چاہیے وہ لیب سے خرید لے، ہر طرح کی چیزوں سے تمہیں آری کر دیا جائے۔ ابھی تو بہت سارے لوگ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی پر،
टेस्ट ट्यूब बेबी के मुतालिक, जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या वो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी से, जो आज एक तरीक़ेकार है, बच्चे पैदा कर सकते हैं या नहीं? उसके कई तरीके हैं साइंस में कि उसी मर्द का नुत्फा उसी की औरत में रख करके उसको परवान दिया जाए, और बाज दूसरे तरीके की किसी दूसरे का लाकर इसकी औरत में रख दिया जाए। ये तो सरासर हराम है, ज़िना है। लेकिन अइम्मा इकराम, फुक़हा इकराम ने हलाल रिश्ते के अंदर ही मर्द और औरत जो शादीशुदा हैं उनको भी इस तरीके से बच्चा हासिल करने की इजाजत नहीं थी। वो नाजायज है, नाजायज है। बच्चे देना ये अल्लाह की शान है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, अरब वाले लोग अज़ल करते हैं या रसूल अल्लाह, यानी बच्चे ना होना नहीं चाहिए किसी को, तो प्रिकॉशन लेते थे वो लोग। उसका तरीका कार उनका अलग था अरबों का, वो इंजाल नहीं करते, उससे पहले जुदा होते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में पूछा कि ऐसा क्या करना कैसा है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रब तबारक व तआला चाहे तो भी बच्चे अता करेगा। कोई अज़ल कर ले, अलग हो जाए, अगर मौला को देना हो तो इस हाल में भी अल्लाह ताला बच्चे अता करेगा। जो मौला बगैर बाप के ईसा पैदा फरमाता हो। तो बहरहाल मैं बात अलग ना चली जाए, इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगले दौर में सारे काम काज तुम्हारे हाथों से निकल जाएंगे, आरी कर दिया जाएगा और तुम्हें सुस्त और काहिल बना दिया जाएगा। और जब बंदे के पास कोई काम ही बाकी ना रहे तो उसका दिमाग शैतानी बन जाएगा और शैतान उसको हाँकता रहेगा सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और मैं आपको बता दूं, दुनिया ये चाहती है कि रात को दिन बना दे, यानी कोई रात का तस्वुर ही ना रहे, ना अंधेरा है ना ही कोई इस तरह की तारीकी, बल्कि पूरा टोटल 24 आवर्स ऐसा ही उजाला दिखना चाहिए। तुम्हारी नींदें खत्म हो, किसी के लिए भी अंधेरा हो गया चलो सोएं, ये अल्लाह के जितने निजाम हैं उससे ये दुनिया छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है। ये जो खुफिया ताकतें हैं दुनिया को जो चला रही हैं, वो फ्री मैसन हो और सीक्रेट तंजीमें जो आज दुनिया में काम कर रही हैं, वो कानून खुदाबंदी से छेड़छाड़ करना उनकी फितरत आदत है। हर चीज जो अल्लाह ताला की बनाई हुई, पहाड़ों को अपनी जगह से हटा देना। अरब में आज पता है आपको, सऊदी में सबसे ज्यादा पहाड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ इतने काटते हैं, पूरे के पूरे पहाड़ों को उन्होंने जमीन से अलग कर दिया और वहां पहाड़ का वजूद ही नहीं। मक्का में जाकर आप देख लें, मदीने में जाकर देख लें, 4-4 साल 5-5 साल कंटिन्यू कई मशीनें लगा करके पूरे पहाड़ को साफ कर दें, पत्थर के पहाड़। असल में ये निजाम कुदरत है, पहाड़ यूं ही नहीं बनाए अल्लाह ने जमीन पर। वल जिबाल औतादा, ये मेख बना करके इसमें गाड़ दिए गए ताकि जमीन हिलने ना पाए। जमीन पानी पर है और जब पहाड़ों से छेड़छाड़ किया जाएगा जमीनों में जलजले आएंगे, इधर से उधर जमीन हिल जाएगी। और तो और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते बढ़ाते कानून खुदाबंदी में छेड़छाड़ के लिए क्या नहीं किया, इन्होंने जाली और आर्टिफिशियल अर्थक्वेक लाने की कोशिशें की। मसनूई जलजले, मसनूई बारिश होती नहीं, लेकिन पूरे क्लाउड को जमा करके, बादलों को जमा करके एक जगह और फिर उसको केमिकल के जरिए से पानी बरसा दिया जाए। लोगों को लगता है कि अबर छा गया और पानी आने लग गया, यानी बारिश भी मसनूई बरसाई जाए, हवाएं भी मसनूई चलाई जाए, पहाड़ भी काट दिए जाएं, जाली जलजले लाए जाएं। सुनामी को भी लाने की तरकीबें इन लोगों ने सोची कि जेर जमीन जो लावा होता है उसके अंदर धमाका कर दिया जाए ताकि पानी की मौजें बेकाबू होकर बहुत ज्यादा लहरें उठ जाएं और दुनिया में तबाही मचाएं। बीमारियां अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन बीमारियां ये लैब में बनाने की कोशिश करते हैं कि वायरस बनाए जाए और लोगों के दरमियान छोड़ दिए जाए, जिसको आज दुनिया की बड़ी ताकतें बायो वेपन का कहती हैं। यानी हथियार सिर्फ गोला बारूद बंदूक और मिसाइल ही नहीं है, हथियार ये वायरस भी है, केमिकल भी है, दवाइयों की शक्ल में। ये बरसों से ये तंजीमें इस बात पर काम कर रही हैं, हत्ता कि ये निज़ाम कुदरत को, निज़ाम खुदाबंदी को पूरे अक्सर बदलने के लिए इन्होंने मर्दों को औरत बनाना, औरतों को मर्द बनाने की भी मुहिम छेड़ रखी है। ट्रांसजेंडर, इन सब को खास कानूनी हक दिया जाएगा और मर्जी से आदमी अपने जेंडर को, अपनी जिन्स को चेंज करवा ले।
یہ قانون خداوندی میں چھیڑ چھاڑ ہے. اور انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا تھا اس کام سے اس کو عاری کر دیا جائے, کاہل بنا دیا جائے. اسی لیے دیکھیں وہ رحمان مولا چاہے تو تمہیں گھر میں بٹھا کر خوب رزق دے. وہ غفار ہے جو چونٹیوں کو اپنے سوراخ میں رزق دیتا ہے, مچھلیوں کو پانی کے اندر رزق دیتا ہے, وہ اشرف المخلوقات کو کیوں نہیں کھلائے گا؟ لیکن اس کا حکم یہ ہے قُضِ اِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق ڈھونڈو. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کے تم پکارتے رہو رزق آ جا, رزق آ جا, رزق آ جا. یہ نہیں ہے. تمہیں کیوں؟ تم کاہل اور سست نہ بنو. تمہیں فرمائے گا ہاتھ پیر چلاؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بہترین رزق وہ ہے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی, محنت سے. اور حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے اور خود اپنے ہاتھوں سے لوہے کو تپا کر کے نقش بناتے, اور لوہے کی زرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی یہ بنا کر کے بیچتے تھے, اور اس کی آمدنی سے حضرت داؤد علیہ السلام اپنا گھر چلاتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلتے تھے, درزی کا کام کرتے اور اپنا گھر چلاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے کا کام کرتے رہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سارے نبی اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے, کوئی گھر بیٹھ کر کے نہیں. جو لوگوں کو آج یہ شوق ہے کہ بس کسی کو جائیداد میں کچھ پراپرٹی ملی تو کرائے پر چڑھا دو اور کرایہ کھاتے رہو, کیوں محنت کرنا ہے؟ کوئی کام کیوں کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کرایہ مت کھاؤ, کھاؤ کرایہ, لیکن اپنے جسم کو ایسا کاہل اور سست بناؤ گے تو یہ شیطان کی آماجگاہ بن جائے گا دماغ, اور اتنے گناہ کرنے لگ جاؤ گے کہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. تم اس کو جتنا خالی اور سست چھوڑو گے. یہ آلریڈی جو سائنسدانوں نے چوہوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے جو دیکھا, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوہوں پر جو تجربہ کیا جاتا ہے انسان کے فطرت سے بہت زیادہ میل کھاتا ہے چوہوں کی طبیعت. اسی لیے آپریشن تھیٹر میں بھی سکھانے کے لیے چوہے اور مینڈک کا استعمال ہوتا ہے. دوائیاں بھی جو سب سے پہلے بنتی ہیں وہ چوہوں کو کھلا کر دیکھی جاتی ہیں. انسان کی طبیعت زیادہ اس سے میل کھاتی ہے. تو جو چوہوں کو ساری سہولیات دے دی گئی تھی تو وہ آپس میں شہوت میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے. یہی حال انسانوں کا بھی ہوگا. جب ان کو ساری سہولیات ایک جگہ مل جائیں گی تو یہ ایک دوسرے کا قتل شروع کر دیں گے. یہ کثرت سے گناہ کرنے لگیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے. اسی لیے آپ کو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی. وہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو گھر بیٹھا کر تمہیں کھلائے, لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ یہ جو مسجد میں بلاتا ہے تمہیں رب تعالیٰ 5 وقت, فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, اور ہر ایک میں تمہیں اپنی پیشانی زمین پر رکھنی ہے. ہاں ایک مخصوص طریقہ ہے. کیوں؟ اللہ کریم کیا تمہارے ان اعمال کا محتاج ہے؟ محتاج ہے رب تعالیٰ کہ تم جتنے سجدے کرو گے اس کا پاور بڑھے گا, اس کی طاقت بڑھے گی, تمہاری عبادتوں سے اس کے خزانے بڑھیں گے؟ کچھ نہیں ہونا ہے. وہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. لیکن تمہیں یہ جو پریکٹس کرائی جاتی ہے وہ اسی لیے کہ تم سست اور کاہل نہ بنو. کسی گاڑی کو زیادہ دن گیریج میں رکھ دیا جائے چاہے وہ نئی کیوں نہ ہو, زنگ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اندر خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. انسان اپنے آپ کو اسی طرح کاہل رکھ دے, سست رکھ دے, تو پھر اس کے اندر بھی عجب عجب قسم کی بیماریاں, وہ گناہوں کی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی شروع ہوتی ہیں. اسی لیے تمہیں 5 وقت یہ پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے کہ نمازیں پڑھتے رہو, اپنے آپ کو بزی رکھو. تم بار بار پیشانی زمین پر جھکاؤ اور اٹھاؤ, جھکاؤ اٹھاؤ. یہ پریکٹس اسی لیے کرائی جاتی ہے کہ تمہارا جسم سست اور کاہل نہ رہے. اللہ کریم بندوں کے تمام مصالح اور ان تمام حاجتوں کو بہتر جانتا ہے کہ بندہ کس میں بہتر ترقی کر سکتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو, اپنے آپ کو خالی مت چھوڑو. اور وقت ہمارے پاس اتنا کم ہے کہ حساب دینے کے وقت ہمیں سب کو پتہ چل جائے گا. قیامت کے دن یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ بندہ یہ یاد کرے گا کہ میرے پاس اتنا وقت تھا, کاش میں کچھ نہ کرتا تسبیح لے کر بیٹھا ہوتا, کاش میں کچھ نہ کرتا دعائیں کر رہا ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے قیامت میں عطا کرتا. لیکن جنہوں نے اپنے اوقات کو یہاں پر خالی گنوا دیے, فضول میں برباد کیے, وہ بہت پچھتاوے میں ہوں گے, بہت پچھتاوے میں ہوں گے. جتنا وقت اپنے پاس باقی ہے اس کو مصروف کر دو, اس کو مصروف کر دو. اللہ کریم ہم سب کو گزرے ہوئے تمام برائیوں کے کفارہ ادا کرنے کی تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں سستی اور کاہلی سے